قرآن مجید دا سورہ اس دے وچ 6ویں آیت دے وچ خداوند متعال نے فرمایا کہ اے انسان، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اپنی زندگی جھوٹوں کے ساتھ نہ گزارو، اپنی زندگی سچوں کے ساتھ گزارو۔ بسم اللہ اپنی زندگی سچوں کے ساتھ گزارو۔ یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ جو ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے وہ ایمان والے ہیں کون؟ وہ ایمان والے ہیں کون؟ اللہ کن کے ایمان کی بات کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو راوی ہیں جنہوں نے رسالت مآب کے تمام فرامین کو بیان کیا اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، وہ کون سے ایمان والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیت اتری ہے، ریاض النظرہ کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں بھی یہ آیت اتری ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مراد وہ ہے جن کا اولھا و اولاہما امیرھا و شریفھا علی ابن ابی طالب۔ ایمان والے وہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جن کا امیر بھی اور ان کے اوپر سب سے اولا حق رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہو، وہ ایمان والے مراد ہیں یہاں۔ یہ تو ہو گئی آیت، لیکن ایک حصہ ایسا ہے جس میں رسالت مآب نے خود بتایا کہ کل کا کل ایمان ہے کیا۔ ماشاءاللہ، سمجھ رہے میرے محترم؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ہمارے علاقے کی سرائکی کی زبان سمجھ میں نہ آئے، تو کم سے کم اردو تو سب کو سمجھ آتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس لیے میں اس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے محترم، ایک ایسا موقع آیا جس موقع پر رسالت مآب نے اپنی زندگی میں بتایا ایمان نہیں بلکہ کل کے کل ایمان کا اعلان کیا۔ وہ کون سا موقع ہے؟ سورۃ احزاب، جنگ خندق کا موقع، جب عمرو بن عبد ود نے اعلان کیا، اس نے کہا گستاخی کی رسول کے خیمے میں، اس نے آ کر نیزہ مارا اور کہا اے محمد مصطفیٰ، اے عبداللہ کے بیٹے، اپنے فوجیوں میں سے کسی کو بھیج، اگر کسی نے میرے ہاتھوں آ کر شہید ہونا ہے تو درجہ شہادت پالے، نہیں تو کوئی ایسا بہادر بھیج جو مجھے آ کر قتل کرے اور میرے تمام لوازمات لے جائے، جا کر غازی کا درجہ حاصل کرے۔ رسالت مآب نے تمام کی طرف دیکھا اور فرمایا، اپنے تمام آبان و انصار کو فرمایا، ہے کوئی تم میں سے ایسا من لہذا القلب جو اس گستاخ، اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ میں سوال کروں گا کہ یار رسالت مآب، آپ تو اتنے بڑے کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ اتنے رحیم ہیں، پھر آپ اتنے سخت الفاظ میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو سمجھائیں گے رسالت مآب، ٹھیک ہے میں نے اپنے خلق سے 13 سال مکے والوں کو سمجھایا تھا، اس وقت مصلحت خدا تھی، وہاں چونکہ دین اسلام کمزور تھا، اب یہاں مدینے میں دین اسلام مضبوط ہو چکا ہے، تو جو بھی رسالت مآب محمد مصطفیٰ کے ساتھ گستاخی کرے گا، رسول فرماتے ہیں من لحاظ القلب، ظاہراً تو وہ انسان نظر آئے گا، حقیقت میں وہ نجل سولین کتے کی مانند ہو۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
تو اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں ہمیشہ کہ جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی گستاخ رسول ہو، جس طرح علی نے اس گستاخ رسول کو سزا دی تھی، اسی طرح اس گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول نے پہلے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس کی زبان جا کر بند کرے؟ تمام میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اٹھ کر جا کر جواب دے۔ آخر میں رسالت مآب نے پھر جب کہا، پہلی مرتبہ بھی علی اٹھے، دوسری مرتبہ بھی علی اٹھے، تیسری مرتبہ جب علی اٹھنے لگے، رسالت مآب نے فرمایا اے علی تم بیٹھ جاؤ، میں ان کو آزما لوں جو مجھے بار بار کہتے ہیں اپنے داماد کو حق دیتے ہو لڑنے کا، کبھی ہمیں بھی موقع دیا کرو، کبھی ہمیں بھی موقع دیا کرو۔ مولا فرماتے تم میں کوئی ہے تو جا کر لڑے اس سے، لیکن جب کوئی نہ گیا تو رسالت مآب نے وہی جناب محمد مصطفیٰ نے 22واں پارہ سورہ احزاب میں یہ واقعہ موجود ہے جنگ خندق کا۔ تو میرے محترم حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی ابا اٹھا کر اوڑھنے لگے تو رسول نے فرمایا نہیں یا علی آج آپ نے ایسے نہیں جانا، اگر آپ آج جا کر گستاخ رسول کو سزا دینے جا رہے ہو تو عام انسانوں کی طرح مت جانا، میں آپ کی تیاری کراؤں گا۔ رسالت مآب نے اپنے خیمے کے اندر، حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے خیمے کے اندر اپنے بھائی علی کی اپنی ابا اتار کر علی کو پہنائی، اپنی زرہ اتار کر علی کو پہنائی، اپنا لباس اتار کر علی کو پہنایا، اپنی نالین اتار کر علی کو پہنائی۔ لیکن ایک چیز بچ جاتی ہے انسان کے لیے اور شیر دل کے لیے اور جنگ میں جانے والے کے لیے، وہ ہوتا ہے سر کا امامہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے وہ خیمے میں تبدیل نہیں کیا، خیمے سے نکل کر باہر میدان میں فرمایا آ جاؤ علی، میں سب کے سامنے بتاتا ہوں کہ میرے سر پر جو امامہ ہے اس کو پہننے کا سب سے صحیح حقدار کون ہے؟ تو کسی نے سوال کیا جیسے باقی لباس آپ نے اندر خیمے میں تبدیل کرا لیے تو یہ بھی تبدیل کرا دیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا مجھے پتا ہے کوئی شخص بھی نہ زرہ پر جنگ کرتا ہے، نہ ابا پر کرتا ہے، نہ لباس پر کرتا ہے، نہ نالین پر کرتا ہے، ہر کسی کی جنگ ہوتی ہے امامے پر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جو میرا باپ گیا ہے، یہ جو میرا بزرگ گیا ہے، اس کا امامہ میرے سر پر آئے، اس کی دستار میرے سر پر آئے تاکہ اس کا ولی عہد، اس کا وارث میں بنوں۔ رسالت مآب نے فرمایا میرے بعد اختلاف اسی بات پر ہوگا، اس لیے جنگ خندق کے میدان میں مدینے میں میں سب کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں، آج میں جسے امامہ اپنے ہاتھوں سے بندھا کر جا رہا ہوں، کل بھی میرے امامے میری دستار کا مالک یہی ہوگا، سبحان اللہ، کل بھی یہی ہوگا۔ تو میرے محترم جب علی چلے نا تو اس وقت بھی رسالت مآب نے ایک حدیث بیان فرمائی، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب علی واپس آئے تو اس وقت بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے ایک حدیث بیان، ہمیں وہ حدیث تو یاد رہ جاتی ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ مسواک کس طرح کرنا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ حدیث کیوں بھول جاتی ہے کہ رسالت مآب نے ایک اعلان بھی کیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت کافر کے مقابلے میں، عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں، جب محمد مصطفیٰ بھیج رہے ہیں اپنے بھائی کو، اپنی فوج کے کمانڈر کو، اس وقت اسلامی فوج کے کمانڈر ان چیف کو جب بھیج رہے ہیں تو ایک اعلان فرما رہے ہیں برز الایمان الی برز الکفر، فرما رہے ہیں کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس وقت تمام کا تمام جو ایمان جا رہا ہے وہ تمام کے تمام کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ باقی بھی تو بیٹھے تھے کلمہ پڑھنے والے، باقیوں کو اعلان نہیں کیا۔ کیوں کہا؟ فرمایا کہ اس وقت اس نے ایک ایسا لفظ کہا، اس نے ایک چیلنج کیا
کہ اے محمد اگر کوئی تیرے پاس ایسا جوان ہے تو اسے بھیج، نہیں تو خود چلا۔ سبحان اللہ رسالت مآب نے اس وقت بھیجا اور فرمایا کہ آج یاد رکھو جو یہ جا رہا ہے اسے ابو طالب کا بیٹا مت سمجھنا، اسے محمد مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی مت سمجھنا، اسے میرا داماد مت سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آج کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ اس کے بعد جب آپ نے اپنے عبدود کو گرایا تو واپس آنے لگے۔ جب حضرت علی واپس آئے نا، جیسے ہی ضرب چلی اس وقت رسالت مآب نے یہ اعلان فرمایا ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب رسالت مآب سے پوچھا گیا کہ ثقلین ہے کیا؟ توجہ میرے محترم، دھوپ کی گرمی ہے کیا ثقلین؟ جناب رسالت مآب نے فرمایا یاد رکھو اللہ کے بعد مجھ محمد مصطفیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب ثقلین کے زمرے میں ہے۔ مرحبا جو کچھ بھی ہے وہ سب ثقلین کے زمرے میں آتا ہے، یعنی آدم نے اگر عبادت کی تو بھی وہ ثقلین میں ہے، نوح نے اگر 2500 سال عبادت کی تو بھی ثقلین میں آتا ہے، ابراہیم نے کی، موسیٰ نے کی، عیسیٰ نے کی، تمام جتنے بھی جن و انس ہیں، تمام ولی ہیں، تمام جتنے بھی ماننے والے ہیں، سب کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضرب کی قیمت ایک طرف، مرحبا علی کی ایک ضرب کی قیمت ایک طرف۔ تو میرے محترم اس وقت جب فتح ہوا مدینہ تب بھی اس وقت رسالت مآب نے اس جنگ خندق کے موقع پر اعلان فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ پہلی نشانی کیا ہے سچوں کی کہ اے ایمان والو اس کے پیچھے چلو کہ جو کل کا کل ایمان ہو۔